بونا اور شہزادی۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ ایک جنگل کے پاس ایک چکی والا رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک لڑکی تھی جو چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ یہ بات بھی سب کو معلوم تھی کہ شہزادہ اس جنگل میں شکار کھیلنے بھی آتا رہتا ہے۔ بیوقوف چکی والے نے منصوبہ بنایا کہ اگر شہزادے کو کسی بھی طرح راضی کر لیا جائے تو بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کا راستہ بھی مل سکتا ہے، جو ویسے تو کسی اور طرح ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دن جب شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تو وہ کسی نہ کس طرح اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میری لڑکی خشک بھوسے کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ شہزادے نے پہلے تو یقین نہیں کیا، مگر پھر چکی والے سے کہا، ٹھیک ہے، اپنی لڑکی کو کل صبح محل میں لے آؤ۔ چکی والا اپنی لڑکی کو لے کر محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم خشک بھوسے کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہو؟ لڑکی نے ظاہرہ انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے باپ نے تو دعویٰ کیا ہے، لہٰذا اب تم کو بھوسے کو سونے میں تبدیل کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ عام بات تھی۔ لڑکی کو محل کے ایک بڑے کمرے میں لے جا کر قید کر دیا گیا جو بھوسے سے بھرا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک چرخہ بھی لگا دیا گیا تاکہ لڑکی بھوسے کو چرخے پر کاٹ کر سونا بنا سکے۔ لڑکی رونے لگی۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی آواز ہوئی۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت چھوٹا سا آدمی جو کہ بونا تھا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، لگتا ہے کہ تم مشکل میں ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے بے بسی سے کہا، اگر تم یہ سوکھی گھاس کو سونے میں تبدیل کر دو تو میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ بونے نے ہنستے ہوئے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ لڑکی نے فوراً اپنے گلے سے سونے کا ہار اتار کر اسے دے دیا۔ بونے نے ہار پکڑا، پہیے کے پاس بیٹھا اور پلک جھپکتے ہی گھاس کو چمکتے ہوئے سونے میں تبدیل کر دیا۔ صبح جب بادشاہ آیا اور ڈھیر سارا سونا دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گیا، مگر اس کی ہرس ابھی ختم نہ ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لڑکی کو ایک اور بڑے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں پہلے سے بھی زیادہ گھاس موجود تھی۔ وہ بولا، یہ سب بھی آج رات تک سونے میں تبدیل ہو جانا چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو انجام کیا ہوگا۔ لڑکی پھر رونے لگی۔ آدھی رات کو وہی بونا پھر نمودار ہوا اور بولا، اب کی بار کیا دو گی؟ لڑکی نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ بونے نے پھر گھاس کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ اور زیادہ لالچی ہو گیا۔ اس نے لڑکی کو تیسرے اور سب سے بڑے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اگر وہ اس گھاس کو بھی سونے میں بدل دے تو وہ لڑکی کو ملکہ بنا دے گا۔ لڑکی شام سے لے کر رات تک روتی رہی۔ آخر کار وہی بونا پھر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، اب تمہارے پاس دینے کو کیا ہے؟ لڑکی بے بسی سے بولی، میرے پاس اب کچھ نہیں۔ بونے نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ملکہ بنو تو مجھے تمہارا پہلا بچہ دینا ہوگا۔ لڑکی کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس نے ہاں کر دی۔ بونے نے کام کر دیا اور صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ کچھ سال گزر گئے۔ لڑکی اب ملکہ تھی اور اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن ایک رات وہی بونا قصر میں نمودار ہوا اور بولا، وقت پورا ہو گیا ہے ملکہ، مجھے میرا وعدہ پورا چاہیے اب۔ ملکہ خوف زدہ ہو گئی اور رونے لگی۔ وہ بولی، میرا بچہ مت لے جاؤ، میں تمہیں خزانے، سونا، جواہرات جو تم چاہو تمہیں دے دوں گی۔ بونا بولا، مجھے صرف وہی چاہیے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ملکہ گڑ گڑائی تو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم 3 دن کے اندر اندر میرا نام بتا دو تو میں تمہارا بچہ چھوڑ دوں گا۔ ملکہ نے پورے ملک سے نایاب ترین نام اکٹھے کیے، مگر کوئی نام درست نہ نکلا۔ ملکہ پریشان ہو گئی۔ ایک دن ایک خادم نے آ کر بتایا کہ اس نے جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی دیکھی ہے جہاں ایک چھوٹا سا بونا آگ کے گرد ناچ رہا تھا اور گاتے ہوئے اپنا نام بتا رہا تھا۔ آج تو کوئی نہیں جانے گا،
کل بھی نہیں پہچانے گا، لیکن تھوڑے دنوں میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ میرا نام ہے رمپلسٹلٹسکن۔ ملکہ کو جیسے نئی جان مل گئی۔ اگلے دن بونا آیا اور بولا، تو بتاؤ ملکہ، میرا کیا نام ہے؟ ملکہ نے مسکرا کر کہا، کیا تمہارا نام رمپلسٹلٹسکن ہے؟ یہ سنتے ہی بونا غرایا، چیخا، زمین پر پاؤں مارا اور غصے سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ ملکہ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور شکر ادا کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس عجیب بونے سے بچ گئی۔